ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم نے ابلیس سے واضح طور پر کہہ دیا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، تجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ توجہ کیجئے گا کہ تجھے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا؟ کیا جواب دیا؟ انا خیرون، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. توجہ کیجئے گا، ابلیس نے ایک دعویٰ کیا ہے، ابلیس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ انا خیر، میں خیر ہوں، میں افضل ہوں، یہی دعویٰ کیا تھا نا. اور جواب دعوے کی دلیل کیا دی؟ دلیل یہ ہے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ افضل ہے. اچھا، آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، اس کا جواب پروردگار عالم نے کہیں دیا نہیں ہے. قرآن خاموش ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو ابلیس کا دعویٰ صحیح ہے کہ انا خیر، میں افضل ہوں. توجہ کیجئے گا، میں افضل ہوں، اور کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تو اب اگر پروردگار خاموش رہ جائے، لیکن پروردگار نے کیا جواب دیا؟ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اے ابلیس، یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو رجیم ہے. پروردگار، تو نے اسے راندے درگاہ کر دیا. اس کا جواب دیتا، دیکھیں پروردگار عالم نے جواب نہیں دیا. ابلیس کہہ رہا ہے میں افضل ہوں اور میری دلیل یہ ہے کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. تو پروردگار کو چاہیے یہ تھا کہ جواب دیتا کہ آگ افضل نہیں ہوتی، مٹی افضل ہوتی ہے. پروردگار نے جواب دینے کے بجائے صاف کہہ دیا کہ نکل جا. پروردگار، تعلیم کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اور تو منصف اعلیٰ ہے، تو منصف اعلیٰ ہے، تو تجھے یہ جواب. تو پروردگار کہے گا اس سے پہلے کی آیات پڑھ کر دیکھو، میں نے کیا کہا تھا کہ ابلیس مکاری سے کام لے رہا ہے. ابلیس مکاری سے کام لے رہا تھا کہ اس نے دلیل بنائی، ایک دعویٰ بنایا کہ میں افضل ہوں. وہ افضل کیا ہے؟ دلیل کیا بنائی؟ کہ میں آگ سے بنا ہوں. پروردگار نے کہا کہ میں نے اسے نکالا اس وجہ سے ہے کہ اس نے مکاری کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکاروں کا انجام، پروردگار مکاروں کا انجام بتا رہا ہے. وہ مکاری کیا تھی جو ابلیس کر رہا تھا؟ پروردگار نے یہ کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ تو بشر کے سامنے جھک جا؟ میں نے یہ کب کہا کہ تو تین کے سامنے جھک جا؟ جو تجھے، جس کے لیے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے. میں نے تجھے مٹی کے سامنے کب جھکایا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ انی خالق بشرا، میں ایک بشر بنا رہا ہوں، اور جب میں اسے بنا لوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ تھا وہ عنصر کہ جب میں اسے سیدھا کر دوں، جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں. یعنی آدم کے اندر دو پہلو تھے. ایک ملکوتی پہلو تھا، توجہ کیجئے گا، ایک خاکی تھا، ایک خاکی پہلو ہے، یا یوں کہوں کہ ایک ملکی پہلو ہے، ایک ملکوتی پہلو ہے. ابلیس مکاری یہ کر رہا تھا کہ سارے فرشتوں کے سامنے اس نے آدم کے ملکوتی پہلو کو دبا دیا، آدم کے ملکوتی پہلو کو دبایا، اور تین کا تذکرہ کر کے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم مٹی کے سامنے نہیں جھکیں گے. پروردگار نے کہا کہ یہ جانتے بوجھتے، اسے معلوم ہے کہ میں نے مٹی کو سجدہ کرنے کو نہیں کہا، من روحی، اپنی روح کو سجدہ کا. سجدہ مٹی کو نہیں تھا، سجدہ روح الہی کو تھا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو پروردگار نے بتایا کہ دیکھو میرے بنائے ہوئے کے سامنے جو اکڑ کے کھڑا ہو جائے گا وہ راندے درگاہ کر دینے کے قابل بھی ہے. اور پھر آواز دی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي
الی یوم الدین، قیامت تک اس پہ لعنت بھی پڑتی رہے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ تو فضیلتوں کا انکار اگر پروردگار کے بنائے والوں کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اچھا تو پروردگار نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو ہمارے بنائے ہوئے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا نا اکڑ کر، تو وہ راندے درگاہ بھی ہوگا اور اس پہ قیامت تک کے لیے لعنت بھی پڑے گی۔ اس لیے کہ واضح طور پر سورہ قلم قرآن مجید کا 68واں سورہ اور اس کی 35 اور 36ویں آیت نے واضح طور پر کہہ دیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں جیسا، مجرموں جیسا بنا دیں گے؟ کیف ما لکم تحکمون، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسے حکم دے رہے ہو؟ یہ تم کیسے فتوے لگا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم اور مسلم، فرما بردار اور مجرم برابر نہیں ہو سکتے۔ پروردگار، اچھا یہ بھی آپ کے ذہن میں بات محفوظ ہے کہ نبی کریم شفیع المذنبین ہے، شفیع المجرمین نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے یہ مجرم ہیں کون؟ اب حوالہ دے دوں کتاب کا، تہذیب التہذیب، علامہ حجر بن عسقلانی لکھتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر، کہا کہ صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، لوگوں کا مجمع ہے، سوال کر دیا یا رسول اللہ یہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ کہا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم تو قیامت کے دن اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، اور جب پہچان لیے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ کب سر کی چوٹی سے لے کر اور پیروں تک گرفتار کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے۔ اور پھر سورہ علق نے آواز دی کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر ہم انہیں سر کی چوٹی کے ذریعے گھسیٹتے ہوئے جہنم تک لے کر جائیں گے۔ فلیدع نادیہ، تو یہ بھی اپنے کارندوں کو بلا لیں، سندع الزبانیہ، ہم بھی اپنے جلاد فرشتوں کو بلائیں گے۔ پروردگار تو مجرموں کو اتنی سخت سزا دے گا کہ تو نے قرآن میں جگہ جگہ اعلان کر دیا۔ اب مجمع موجود ہے، سوال کیا یا رسول اللہ یہ مجرم ہے کون؟ آواز دی من انکر ولایت علی فإنہ مجرم۔ کہ جو ولایت علی کا انکار کرے وہی تو مجرم ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ آخری جملہ آپ کی نظر، تو جب یہ دنیا میں طے ہو گیا کہ جو ولایت علی کا منکر ہے وہ مجرم ہے اور اسے تو پروردگار جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ کہا آؤ غدیر میں، آؤ غدیر میں دیکھو کیسے ہوگا۔ جو ولایت علی کا منکر تھا جب آ کر کھڑا ہوا یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، اس نے آگے نام لیا حضور کا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے؟ حضور کے تیور بدل گئے۔ اب پروردگار نے، اب حضور نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہا اچھا اللہ کی طرف سے ہے تو پروردگار اگر یہ تیری طرف سے اعلان ہے تو پھر مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ اچھا مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ تو اب پروردگار نے کہا کہ یا رسول اللہ اسے آنے دو، اسے آنے دو، یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ علی کے مقابلے پر آگے زندہ بچ جائے گا؟ ارے میں نے ابرہ کو نہ چھوڑا تھا۔ اچھا جب عذاب آیا تو پروردگار تیری تو سیرت و سنت رہ چکی ہے، تو عذاب آگ کی صورت میں بھی نازل کر دیتا ہے، کوئی زمین پھٹتی یہ دھستا مر جاتا، لیکن تو نے پتھر کیوں نازل کر دیا؟ پروردگار تو نے پتھر کیوں نازل کیا؟ تو آگ کا عذاب بھیج دیتا، زمین پھٹتی، کوئی سانپ سرنڈا نکل آتا، تو پروردگار سانپ سپولیے نکالنے میں کہیں بھی نکل کے آ جاتا ہے، کسی کو بھی کاٹ لے۔
تو اسے بھی سانپ ڈس لیتا، اژدہا کو ڈس لیتا، لیکن پروردگار نے کہا نہیں، پتھر نازل کروں گا۔ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، تو پتھر سے اسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں میرے حبیب نے کیا کہا؟ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ کعبے کے مقابلے پر جب ابرہہ آیا تھا تو پتھر نازل کیا تھا، علی کے مقابلے پہ جب حارث ابن نعمان فہری آیا ہے تو پتھر نازل کروں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کعبہ اور علی ایک ہیں۔